بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستو ایسی بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، باوضو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنے بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، اگر اللہ نے اس کے قسمت میں دولت، پیسہ لکھا ہوگا تو اس کو ضرور مل کر رہے گا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں فوراً سے آپ کو دولت مل جائے گی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہوگا اس کو اتنا ہی ملتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن ہمارا کام وظیفہ بتانا ہے، اس لیے ہم آپ کو وظیفے بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کو درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بہن بھائیوں، ایک سیکنڈ کی بھی یہ ویڈیو اگر آپ اسکپ کر رہے ہو تو بالکل مت کرنا۔ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہوگے یہ وظیفہ سمجھ نہیں آتا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، اب وظیفہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، اور اپنی پریشانیوں کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ فلاں فلاں پریشانی ہے، اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر وظیفے پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے سورہ کوثر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیجو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، مگر دیکھ کر اچھی طرح سے، اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیجو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں، سورہ کوثر کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔